السلام علیکم فرینڈس. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری گریجویشن سرمنی میں جو سب سے زیادہ کلیپنگ ہوئی تھی وہ اس اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوئی تھی جس کی جی پی اے سب سے زیادہ کم تھی، اور پورا ہال جو ہے وہ کلیپنگ سے اور تالیوں سے گونج اٹھا تھا. اور یونیورسٹی کے جو ریکٹر تھے، نسٹ کے ریکٹرز، انہوں نے اس لڑکے سے جب پوچھا، میرا بہت اچھا فرینڈ ہے اور میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس سے پوچھا ریکٹر نے کہ وائی آل آر کلیپنگ، اور سب اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے دوست ہیں. تو فرینڈس، ایسے اسٹوڈنٹس جن کی جی پی اے یا نمبرز بہت کم ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لائف میں بھی بہت پیچھے رہیں. وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں اور کوالٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ کوالٹیز لے کے آتا ہے. تو وہ کوالٹیز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ قابل ہوتا ہے. اور آپ بھی اپنی اگر آس پاس کلاس کے ان طلباء کو دیکھتے ہیں یا اپنے کچھ ایسے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو پڑھائی میں بالکل زیرو تھے، لیکن پریکٹیکل لائف میں یا دنیا کے کسی بھی اور زندگی کے شعبے میں وہ سکسیزفل ہوئے ہیں. اس حوالے سے میں ایک اسٹوری آپ کو سناتا ہوں پیٹر ڈینیل کی. پیٹر ڈینیل آسٹریلیا کے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور یہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو ویلفیئر کے اوپر اس کی فیملی چلتی تھی، اور اس کو ایک کچھ ایسی ذہنی بیماری تھی جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں. اور اس بیماری میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کا جو برین ہے، جس کو بھی اللہ نہ کرے یہ بیماری ہوتی ہے، تو اس کا جو برین ہے وہ کچھ لرن کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو ورڈز کو، سملر ورڈز ہیں جیسے کیٹ اور کوٹ ہے، اس کا وہ فرق بھی ان کو اتنی آسانی سے نہیں پتہ چلتا ہے. تو کلاس میں جب ان کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا گیا، ایڈیلیڈ سٹی آسٹریلیا کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور وہاں پر وہ ایڈمیشن ہوا ان کا، تو وہ تقریباً ہر کلاس میں ہی کنسسٹنٹلی فیل ہوتے جا رہے تھے. اور ٹیچرس کی ڈانٹ تو ایک طرف، اور اس ٹائم کی ایک خاص ٹیچر تھی ان کی، جن کا نام انہوں نے ساری زندگی یاد بھی رکھا. اور مس فلپس جو ہے اکثر ان کو کلاس میں باقی بچوں کے سامنے کھڑا کر دینا، اور اس کو دو تین جملے انہوں نے اکثر بولنے کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں بن سکتے، اور آپ بالکل ایک نکارا اور بہت ہی نکمے اسٹوڈنٹ ہو. تو یہ سننا، اور یہی اس کی بس میں تھا، اور یہ اس کا اثر یہ پڑا اس بچے پہ کہ ڈینیل ہر سال وہ فیل ہوتا گیا، اور بالآخر اسکول سے باہر کر دیا گیا. اب لائف اس کی کیسے چینج ہوئی؟ اس نے پھر سوچا، ایک کسی ریلیجیس، کسی جیسے تبلیغی کوئی جماعت ہوتی ہے، وہاں وہ گیا، اور اس نے تھوڑا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھی کہ وائی گوڈ ہیز کریٹڈ اس، اور اس طرح اس نے دنیا میں آنے کا مقصد اور انسان کیسے دنیا کو چینج کر سکتا ہے، یہ چیزیں ان کے ذہن میں کچھ ڈیولپ ہوئیں. اور انہوں نے ایک زندگی سے سبق لیا کہ میں اب کچھ نہ کچھ خود سے سیکھوں گا. اور اس نے ڈکشنریز خریدیں، اور اس نے تمام جتنی بھی اپنی لینگویج کے ایک پرابلمس تھے اس کو سولو کیا. اپنے جو مختلف مضامین ہوتے ہیں، جیسے بزنس ہے، سوشل سائنسز ہے، میتھمیٹکس ہے، اور بھی جتنے اس نے مضامین وہ پڑھ سکتا تھا، اس نے خود سے ان بکس کو ڈکشنریز کی مدد سے پڑھنا شروع کیا. اور بالآخر وہ اتنا قابل ہو گیا کہ اس نے کچھ بزنس سٹارٹ کیے. 5 سال میں کچھ 4 بزنس سٹارٹ کیے، اور چاروں میں وہ تقریباً فیل ہوا. اور 5th ٹائم اس نے کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا، اور ریئل اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی، اور وہ دنیا میں اس کا نام بن گیا. ایون آسٹریلیا اور آسٹریلیا سے باہر بھی اس کا کافی زیادہ سکسیزفل اس کے وینچرز رہے. آج دنیا میں اس کے کافی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان سب کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، اور وہ ایک بہت ہی سکسیزفل بزنس مین بنا ہے. اور اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اور کسی کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک ایڈیٹ اسٹوڈنٹ ہے یا نکما ہے. اور ایون ٹیچرس کے لیے بھی بیڈ نیم میں بھی زیادہ تر ٹیچرس کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اس لیے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سکسیزفل ہوں، اور نیت تو ان کی یہی ہوتی ہوگی. بہرحال انہوں نے پھر ایک بیسٹ سیلنگ بک ایک لکھی انہوں نے کہ مس، جو ان کی ٹیچر تھی ان کے لیے لکھی کہ مس فلپس یو آر رانگ. پیٹر ڈینیل سے اس کے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا ایک راز کیا ہے، ایک لائف جو کہ آپ
ایک اسٹرگل والی زندگی تھی، اس سے اتنی زیادہ زندگی کیسے چینج ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک سمپل فارمولے پہ عمل کیا، اور میں نے اپنے ویک میں سے ایک دن سوچنے کے لیے رکھ لیا، اور اس دن میں صرف سوچتا تھا اور کسی کو بھی اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. پیٹر ڈینیل کی اسٹوریز سے یہ لائف لیسن ملتا ہے کہ کسی کو بھی ہم کمتر نہ سمجھیں، اور جو کلاس کے بیک بینچرز ہیں وہی کل کو سکسیس کی لیڈر کے اوپر اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہر ایک سے اچھی دوستی اور ایک اچھا وہ رکھیں، اور ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کریں. مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پڑھائی میں اچھے گریڈز ہوں، کچھ لوگ اسپورٹس میں اچھے ہیں، کچھ ایسی ان کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کو ہابی بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں گارڈننگ میں کوئی بہت اچھا ہے، اور کچھ لوگ ویڈیو میکنگ میں، آرٹس میں بہت اچھے ہیں. تو وی شوڈ وی شوڈ اپریشیٹ ایوری بڈی اینڈ لرن فرام دیم، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب پہ بھی ہم ہیں، آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.